بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. کچھ باتیں بہت کلیئر کٹ انداز میں دو ٹوک الفاظ میں کی جائے یا انفارمیشن جو ہے وہ بڑی بلیک اینڈ وائٹ میں پاس کی جائے تو وہ مسائل اس سے پیدا ہو جاتے ہیں دو طرح کے. ایک مسئلہ کہ جو ایک کام چل رہا ہوتا ہے اور ٹھیک طریقے سے چل رہا ہوتا ہے اس کے خراب ہونے کا ایک اندیشہ غالب آ جاتا ہے. دوسرا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ جن کے ہاتھ میں وہ طاقت کے نشے میں مست ہوتے ہیں ان کو اگر آپ کی بات بری لگ جائے تو پھر آپ کی وجہ سے کافی لوگوں کا بھی آپ سمیت کافی لوگوں کا نقصان ہو سکتا ہے. تو ایک اسی طرح کا معاملہ ہے. وہ میں انفارمیشن جو ہے وہ اگر میں نے وہ پوری کی پوری بلیک اینڈ وائٹ میں پاس کر دی تو وہ گڑبڑ ہوگی. اور جو کچھ پچھلے 2 دن میں پاکستان کے اندر ہوا ہے اس کا یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ جو پاکستان کے جمہوریت پسندوں سے لے کے جو فاشسٹ لوگ تھے تنظیمیں تھیں ان تک سب کے سب جو ہے وہ اس اقدام کی کسی کہتے ہیں نا ٹوٹے منہ سے یا بڑے بادل نخواستہ کسی بھی طریقے کے ساتھ وہ حمایت نہیں کر پا رہے. تو یہ اگر انفارمیشن پیچھے سے اگر میں پوری جو میرے پاس ہے وہ میں نے اگر آپ کے ساتھ شیئر کر دی تو اس ساری سچویشن کو ایک بڑا دھچکا لگ سکتا ہے. لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں گا کہ یہ کام جو ہے جو پرسوں ہوا ہے اس کے پیچھے جو اصل جو چیز کار فرما تھی وہ ضلع شاہ کا جب وہ والا واقعہ ہوا تھا کہ ان کو پولیس نے پکڑ کے جو ہے وہ تشدد کر کے قتل کر دیا ہے اور عمران خان صاحب ان کی لاش کے اوپر سیاست کر رہے تھے. بعد میں پتہ چلا کہ وہ کیا معاملات تھے کیا معاملات نہیں تھے. تب بھی اب یہاں سے میں سینسٹیو انفارمیشن جو ہے وہ میں بڑے طریقے کے ساتھ آپ کو پاس کروں گا. تب ایک کسی پاکستان کے ایک بڑے پاکستان کے یا کہہ لیں کہ آپ کے جو کہ بڑے لوگوں میں سے ایک جس کا اثر و رسوخ جو ہے وہ لاہور تک بہت گہرا ہے انہوں نے بڑا مائنڈ کیا تھا. کیونکہ جو اس دن بھی آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی آئی کے کارکن اسی طرح منہ اٹھا کے کور کمانڈر ہاؤس کی طرف چل پڑے تھے اور ان کو یہ شیرپا برج جو ہے وہ اترتے ہی وہاں پر بختر بند گاڑیاں تھیں اور فوج اسی موڈ کے اندر تھی جس موڈ کے اندر اس طرح کے بلوائیوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے. یعنی کہ وہ پورا اگریشن یعنی پوری وہ ریٹیلیٹ کرنے کا پورا جو تھا وہ موڈ نظر آ رہا تھا. تو وہ پیچھے سے پھر مڑ گئے آگے کوئی نہیں گیا. وہ جو طاقتور شخصیت تھی اس نے بلا کے پوچھا اے کی کیتا بس اس سے زیادہ میں آگے نہیں جاؤں گا کہ اس کے بعد کے احکامات کیا تھے. اچھا اس کے علاوہ کیا ہے کہ جی کہ ضلع شاہ کی جو کچھ ایویڈنس اکٹھی کی گئی تھی اور جن افسروں نے وہ ایویڈنس اکٹھے کر کے عمران خان صاحب کا جو پلان تھا یا جو ان کی سیاست تھی وہ ساری کی ساری جو انہوں نے الٹا کے رکھ دی تھی کہ یہ تو آپ کی گاڑی سے شہید ہوا یا انتقال ہوا اس کا جو بھی ہے اور آپ کی گاڑیاں تھیں آپ کو معلوم تھا آپ چھپا رہے تھے آپ مینوپلیٹ کر رہے تھے آپ ایک طرح سے سازش کر رہے تھے کہ ایک ناحق جو ہے وہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کو آپ نہ قتل نہ حق بنا کے آپ پاکستان کے اداروں کے اوپر جو ہیں وہ حملہ کر رہے ہیں. تو اس کے اوپر وہ جو انویسٹیگیشن کرنے والے تھے وہی شخصیت جس کا میں ذکر کر رہا ہوں انہوں نے سخت مائنڈ کیا تھا. اور یہ اس طرح کی جو شخصیات ہیں وہ کوئی ایک نہیں ہیں وہ کوئی ایک دو ہیں اور ان کی جو کہہ لیں کہ جو بیٹر ہاف ہیں ان کے جو شریک سفر ہیں زندگی کے شریک حیات جن کو ہم کہتے ہیں ان کے معاملات ان سے بھی زیادہ سنگین ہیں. سر تے پٹیاں بن کے تو جناب وہ ویڈیو لا کے تو رونا شروع کر دینا. یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے یہ کیا ہے اس کے پیچھے کیا ہے. اور پھر جناب کے شادی کی ایک تقریب میں ایک بڑی شخصیت کی اہلیہ بیٹھ کے کہہ رہی ہے کہ یہ چوروں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے یہ کر دیا وہ کر دیا. اور وہ طاقتور شخصیت کی طرف جب باقی جو مہمان تھے ان کی آنکھیں اٹھتی ہیں نظریں اٹھتی ہیں کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں اور کیا ہو رہا ہے. یہ جو اس عہدے کے اوپر آپ ہیں یہ زیب نہیں دیتا اس طرح کی گفتگو کرتے ہوئے. تو انہوں نے آگے سے مسکراتے ہوئے اپنی بیگم کی ہاں میں ہاں ملائی. انہوں نے کہا کہ اصل میں ہمارے پورے جو ہے نا جی اوپر سے نیچے تک خیال یہی ہے لوگوں کا تو وہ تو ہم ڈسپلن کے پابند ہیں تو اس لیے جناب وہ ہم
ذرا بات نہیں کرتے، لیکن لوگوں کے تو خیال یہی ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ جو بیگمات ہیں، یہ جو مائنڈ سیٹ ہے، یہ مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ یہ جو وہ جو ہے چیف جسٹس بندیال صاحب کی بیگم صاحبہ، وہ فون کرتی ہیں، کیوں کرتی ہیں؟ ان کی جو ساس ہیں وہ ماشاء اللہ نہیں لگا رہے، تو یہ تو وہ ان کو جو اتنی تکلیف ہے، وہ جو رافعہ سے بات کر رہی ہیں، وہ ٹیکے جو کیا نام ہے جی، خواجہ طارق رحیم، کے ٹی آر کی اہلیہ جو ان سے بات کرتی ہیں، وہ مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ سر آج چیف جسٹس آف پاکستان عمران خان صاحب کی جو گرفتاری ہے اس کے خلاف کیس کی سماعت کر رہے ہیں، اور جب میں آپ سے مخاطب ہوں، اس سے تھوڑی دیر پہلے جو میں نے چیک کیا تھا تو اس وقت تک سماعت جاری تھی، ریمارکس جاری تھے، عدالت کی توہین ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، ٹمکان ہو گیا، کنڈی کیوں نہیں کھڑکائی، سدھا اندر کیوں آ گئے، اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں عدالت کے تقدس کے اوپر. تو عام لوگوں کا، ہم سب کا، کافی سارے لوگوں کا خیال ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کو غیر آئینی، غیر قانونی قرار دے کے ان کو رہا کرنے کے احکامات جاری کر سکتے ہیں. ان کے پاس بڑے وسیع اختیارات ہیں، وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، اور پاکستان میں تو ان کے پاس جو ہے وہ مادر پدر آزاد ہیں. ہمارے جو اعلیٰ عدلیہ ہے، وہ بھٹو کو پھانسی دے دیں ان کو آزادی ہے، وہ پریم مشرف کو 3 سال کی مہلت دے دیں ان کو آزادی ہے، وہ ایک وزیر اعظم کو محض اس لیے نااہل قرار دے دیں کہ انہوں نے ان کے مخالف کو پروٹیکٹ کیوں کیا، آئینی تحفظ کیوں دیا، یا وہ ایک اپنے بچے کو لانے کے لیے جو بے چین تھے اور راستہ صاف کرنے کے لیے ایک منتخب وزیر اعظم کو جھوٹے کیس کے اندر جو ہے وہ پاناما والا سزا سنا دیں. یہ ان کی مرضی ہے، ان کو آزادی ہے، وہ عدلیہ ہے، وہ آزاد ہے، وہ ہیرے تلاش کرے، وہ جو کچھ مرضی کرے، یا پھر اپنے لاڈلے کو وہ بچا کے رکھے، اور پھر بچا کے کیا کہ جی کہ احکامات الٹے سیدھے کرے، آئین ری رائٹ کر دے. ان کو ہر طرح کی آزادی ہے، تو وہ یہ کام بھی کر سکتے ہیں. بندیال صاحب چھوڑنے کے احکامات جاری کروا سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، ان کو کوئی نہیں روک سکتا. لیکن میں آپ کو پورے وثوق کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب پھر دوسرے کسی مقدمے میں گرفتار ہو جائیں گے، وہ کھلے آسمان کی شکل نہیں دیکھیں گے. لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اگر چیف جسٹس آف پاکستان اگر اس حد تک جاتے ہیں جس حد تک وہ جا چکے ہیں، تو وہ مائنڈ سیٹ کیا ہے، اس کے پیچھے کہانی کیا ہے؟ یہ جو طاقتور ترین شخصیات جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ پھاٹک کھول دو، جو آتا ہے آنے دو، اور جو آج کے بعد کوئی ثبوت مانگے گا تو اس کو جناب پہلے ہماری لاشوں سے گزرنا پڑے گا. عمران خان کے خلاف اگر کسی کو کوئی ثبوت چاہیے، کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج چاہیے، تو پہلے ہماری لاشوں سے گزرنا پڑے گا، اور پھر اپنی نوکری سے ہاتھ دھونے پڑیں گے. یہ مائنڈ سیٹ کیا ہے سر؟ یہ مائنڈ سیٹ ہے جھاڑ پھونک کا. یہ ریشنلزم جو ہوتا ہے، کہ میں اب اس کی وضاحت اس لیے نہیں کوئی بہت زیادہ کھول کے کر سکتا کہ یہ اسکول آف تھاٹ پاکستان میں عجیب و غریب قسم کی فالٹ لائنز ہیں، کہ یہ فوراً ہی کبھی وہ جناب کسی کے دین کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے، کسی کے ایمان کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے. لیکن پاکستان کا بیڑا غرق اس ان ریشنل جو سوچ ہے، انداز فکر ہے، غیر منطقی انداز فکر، اس نے بیڑا غرق کیا ہے پاکستان کا. اور اس کے پیچھے، اور اگر اس سے آپ بچنا چاہتے ہیں، ریاست پاکستان جو ریشنل ہو کے سوچ رہی ہے، وہ جن کو اعتراض ہے کہ یار کہ یہ بنی گالا میں یہ ٹنوں ٹن مرغی کا گوشت کیوں جلایا جاتا تھا، جو اس بات پہ حیران ہوتے تھے کہ یہ جنرل باجوہ صاحب کے بڈاووں کے اندر سوئیاں کیوں کھوبی جا رہی تھیں. اور باجوہ صاحب بھی اتنے ماشاء اللہ وہ تھے، اپنا کیا اس کو کہتے ہیں، اعتقاد کے پکے، کہ وہ بھی پریشان ہو کے بابے لبرے سن کہ ایسا کوئی اپا کرو. تو سر اگر وہ چاہتے ہیں کہ یہ کوئی منطق کے ساتھ چلا جائے، کوئی اللہ رسول کے احکامات کے مطابق چلا جائے، میں اللہ رسول کا نام محض اس لیے لے رہا ہوں کہ یہ سارے لوگ نام غلط انداز میں لیتے ہیں. سر ریشنل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی دیکھیں ریشنل اپروچ کے ساتھ، پریکٹیکل. تو میں اگر پاکستان کو جو منطقی انداز میں آگے چلانا چاہتے ہیں، وہ جو پاکستان پھنس گیا تھا جھاڑ پھونک طویز دھاگے کے چکروں میں، پورا پاکستان، ریاست پاکستان پچھلے 4 سال طویز گنڈے کے اوپر چلتی رہی ہے سر. اور ابھی بھی یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے. اگر اس سے بچنا ہے تو پھر عمران خان صاحب کا جو شریک ملزم ہے
القادر یونیورسٹی ٹرسٹ میں، اور وہ جو ان کا شریک حیات ہے اس کو گرفتار کرنا پڑے گا، پھر جا کے لوگوں کے اعتقاد ٹوٹیں گے. ادروائز میرے پاس خبر ہے، اور یہ اس کے ثبوت بھی ہیں لوگوں کے پاس، ہو سکتا ہے کہ وہ آ جائیں کوئی نہ کوئی اس طرح کی، کیونکہ یہاں پر آڈیو ویڈیو آتے ہوئے کوئی دیر نہیں لگتی. چیف صاحب فون کر دینے کہ بابا جی میں بلیو کر چکے ہیں ایک پروپیگنڈے کے اوپر، بلیو کر چکے ہیں. اور وہ جنرل فیض نے جو وہ گیڑا دیا تھا کہ اپنے بندے رحمت اللہ دجے تیجے باڑ کے وہ جناب بابوں کے روپ میں، اور وہ جناب ٹیلی فون ٹیپ کر کے پوری انفارمیشن لے کے اس کو جناب سنسنی خیزی کے ساتھ، روحانیت کے ساتھ، یا موکلات کا علم بتاتے تھے کہ تمہارے بیٹے کا یہ چکر ہے، اور مروب کر لیتے تھے، پٹری کے اوپر لے آتے تھے یا ڈی ٹریک کر دیتے تھے. یہ جنرل فیض صاحب کا وہ جو ہوتا ہے نا، وہ کیا اس کو کہیں گے کہ شیطانی ذہن کہہ لیں، سازشی ذہن کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، یہ سارے اس گیڑے میں آئے ہوئے ہیں. سب کے سب ہاں نہیں تیرا تے بابا بڑا پہنچیا ہوا، وہ تو بڑیاں گلاں دسدا لوکاں نوں، میری سس جڑی ہے وہ بھی بیڑا غرق ہوئے، اس طرح کے ہیں. اور پھر یہ بلیو کر گئے ہیں. یہ بیگمات کا جو تھا نا، وہ میں وہ بات نہیں کرنا چاہتا کہ ان کی جوانی کے کسی نو، یہ سر یہ ضعیف الاعتقادی ہے. اور وہ جناب میں اب کیا کیا کھول کے باتیں آپ سے کروں. یہاں پر بھوٹان کا چیف جسٹس فون کرتا ہے کہ بابا جی میں بڑا اہم کیس سننے جا رہا ہوں، تو میرے لیے آپ نے دعا فرمانی ہے. اور بابا جی کہتے ہیں کہ بیٹا تسی اندر جاؤ، تے میں جنی دیر تک تسی ہن مینوں فون نہیں نہ کرو گے تے میں بس نہ مسئلے تے بہ گیا. سر یہ وہ ریکٹ ہے، یا یہ وہ ایک کہہ لیں کہ دائرہ کہہ لیں، سرکل کہہ لیں، یا وہ حلقہ کہہ لیں، جو رحمت اللہ سے بننا شروع ہوا تھا، اور اس فریب کے اندر سارے کے سارے آئے ہوئے ہیں، سارے کے سارے آئے ہوئے ہیں. تو بیگمات طویز دھاگے کے چکروں میں اس ملک کا بیڑا غرق ہو گیا. اور اس کی جو سرغنہ ہیں وہ ہیں بشرا بی بی. اگر آپ نے اس فتنے کو، اس فساد کو، پاکستان کو اس چنگل سے، شیطانی چنگل سے نکالنا ہے، یہ جھاڑ پھونک طویز دھاگے کے چکروں سے نکال کے ریشنلزم کی طرف لے کے جانا ہے کہ منطق، دلیل اور حکمت کے ساتھ پاکستان جو پھنسا ہوا ہے جن مشکلات میں، ان سے نکالیں. عمران خان صاحب کا جو ہے اپنا کیا اس کو کہیں گے کہ جو بھی ان کا وہ مائنڈ سیٹ ہے، اگر اس سے نکالنا ہے تو پھر طاقتور لوگوں کی بیگمات کا جو اعتقاد ہے وہ توڑنے کے لیے آپ کو بشرا بی بی کے اوپر بھی کوئی افتاد گرانی پڑے گی، قانون کے ہاتھ بشرا بی بی تک پہنچانے پڑیں گے، پھر جا کے وہ طلسم ٹوٹے گا، وہ اعتقاد ختم ہوگا کہ اینو کچھ نہیں ہو سکتا، ایت پیر ہے یہ تو کوئی ماورا ہے، کوئی چیز، کوئی مافوق الفطرت ہے، کوئی چیز، کوئی انتہائی روحانیت مقدس پتہ نہیں کیا چیز ہے. سر سومناتھ کا مندر جو تھا نا، وہ اس کے اندر یہ حکایات ہیں، میں تاریخ کا کوئی حوالہ نہیں دے رہا. تو وہ کہتے ہیں کہ ویسے تو بادشاہ سلامت جو تھے وہ تو جناب جس کام کے لیے آتے تھے وہ آپ کو پتہ ہے، لیکن یہاں پر مسلمانوں نے اپنے طرز کی پھر کہانیاں گھڑی ہوئی ہیں کہ سومناتھ کا مندر جو تھا اس کے اندر ایک مورتی تھی، وہ ہوا میں معلق تھی، اور وہ کہتے تھے کہ یہ سچا ہے سب کچھ، یہ وہ ٹھیک ہے، لوگ چڑھاوے چڑھاتے تھے، اور وہ ٹنوں ٹن سونا جو تھا وہاں پر ہوتا تھا. تو بادشاہ سلامت دی تو نظروں دیتے ہوں سی خیر. تو وہ معلق اس وجہ سے تھی کہ وہ مقناطیسی، یہ حکایات ہیں، کہانیاں جو ہم تک پہنچی ہیں کہ وہ جناب وہ جو تھی نا مقناطیسی میگنیٹ کے ساتھ لگا کے تو وہ معلق تھی مورتی، تو وہ دیوار گرائی تو مورتی بھی ڈگ گئی مندر کی. خیر یہ کہانی ہے. تو یہ جو اس سومناتھ کے مندر کی مورتی ہے بشرا بیگم جو ہوا میں معلق ہے، اور لوگ جناب اس کے آگے آلے دوالے اس کا طواف کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بڑی پہنچی شخصیت ہے، بڑی یہ ہو گیا. ویکھو ایک بندے نے وزیر اعظم بڑھا تا اور پئی پھر انہوں بچا بھی لیندی، ایڈی چ پہنچی ہوئی سی. تو اگر آپ نے اس سرکل سے اس کو میں پتہ نہیں کیا مجھے کہنا چاہیے، یہ کیا مطلب، مجھے تو یہ شیطانی کوئی چکر ہی لگتا ہے سارے کا سارا. اگر اس سے نکلنا ہے تو پھر سر آپ کو بشرا بی بی کو گرفتار کر کے خان صاحب کے ساتھ بٹھانا پڑے گا، نہیں تو بھائن جڑے نا انہوں نے پھر فون کر بابا جی ہیں آ رہے جی
سمجھ رہے ہیں نا بات. تو جسٹس بندیال صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ اگر آج بابا جی کے مطلب کہہ لیں کہ اسی اپنے بلیف کے اوپر وہ جو بشرا بی بی کا چلایا ہوا جو وہ طویل دھاگا نیٹ ورک ہے وہ اسی کے اوپر بلیو کرتے ہوئے کہ نہیں خان ایک بار پھر آئے, اس نے آنا ہے, ہم اس کی فورس ہے, ہم نے اس کو بچانا ہے, اگر اس طرح کی کوئی کرتے ہوئے کسی خواہش کی تکمیل کرتے ہوئے یا اس سینڈروم میں قدم رکھتے ہوئے انہوں نے جذبات کی رو میں بہکتے ہوئے حقیقی یا حقائق اور زمینی حقیقتوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اگر انہوں نے خان صاحب کو چھوڑنے کے بھی احکامات جاری کر دیے تو انہوں نے پھر بھی کوئی نہیں ہونا. یہ دید لحاظ تھا, بڑے طریقے کے ساتھ سمجھاتے رہے ہیں سارے لوگ کہ پائن یہ آپ غلط کر رہے ہیں, آپ فضول حرکتیں کر رہے ہیں, یہ بات سمجھیں, اس کو انڈرسٹینڈ کریں, یہ کام نہیں ہو سکتے جو آپ کر رہے ہیں, آپ آخری حد بھی کراس کر گئے ہیں. وہ شرافت کے ساتھ 3 4 افسر جو ہیں وہ جرنل جا کے سمجھاتے رہے, بات سمجھ میں نہیں آتی رہی, لیکن اب ان کو باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں. اگر اس کے باوجود بات سمجھ میں نہیں آئے گی تو پھر وہی بولی جائے گی جو ان کو سمجھ میں آتی ہے. میرے کم کہے کو زیادہ سمجھیں, زیادہ جانیں, مہربانی کریں, کچھ مہربانی یہ سمجھیں, اس کو آپ تھوڑا سا غور کریں گے آپ کو ساری باتیں پتہ چل جائیں گی. وہ جو بڑے افسروں کی میں نے آپ کو کہانی سنائی ہے بیگمات والی, وہ بھی آپ ان تک پہنچ جائیں گے. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.